میرے ساتھ بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ اورن کی سرزمین پر اس عظیم الشان اجتماع میں اور اس بہت ہی خوبصورت مسجد میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ میرا آنا اتفاقی ہے، میں یہاں پر اینیول اجتماع میں جو سنی دعوت اسلامی کا تھا اس میں حاضر ہوا، اور حضرت نے مجھے دعوت دی کہ میں یہاں پر بھی حضرت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں تشریف لائے ہوں گے، اور اگر تشریف نہیں لائے تو آپ نے آن لائن ضرور سنا ہوگا۔ یہ ہماری میڈیا ٹیم ماشاءاللہ، اس کی وساطت سے آپ جہاں کہیں بھی ہو اور پروگرام کہیں بھی ہو تو ہم سب کنیکٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہیں سے بھی آپ اب دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اگر مس ہو جائے تو بعد میں کیچ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل زمانہ اسی کا ہے، کیچ اپ کا۔ ایک نئی یہ جو سٹریمنگ سروسز نکلی ہیں، اس میں کوئی چیز لائیو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دینی حوالے سے تو یہ اچھا ہے، دنیاوی حوالے سے بڑا خطرناک ہے۔ میں چونکہ یو کے سے آیا ہوں اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں، تو کوئی علمی خطاب، میں اس کے لائق بھی نہیں، لیکن کوئی علمی خطاب یا بیان یا درس وغیرہ نہیں دینا۔ میں صرف تھوڑی سی آبزرویشنز آپ کے سامنے رکھوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے تو اورن پہلی بار آنا ہوا، یہ کہاں تھا مجھے پتہ نہیں تھا، تو جب یہاں پہنچے تو میں نے گوگل پہ دیکھا۔ ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں گوگل کے، ہے نا، تو میں نے گوگل پہ دیکھا کہ یہ اورن ہے کہاں، تو پتہ چلا کہ ممبئی کے ساؤتھ میں تھوڑا سا یہ اورن ہے، اور بائی ہم شپ آئے، فیری آئے ہیں، اس لیے کہ روڈ ڈائریکٹ وہاں نہیں آتا، گھوم کر آتا ہے۔ لیکن آئی وونٹ بی سرپرائز کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک اپنے آپ کو میپ میں دیکھا نہیں ہوگا۔ یہاں کے رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ممبئی سے اورن کس طرف ہے، ساؤتھ میں ہے، ساؤتھ ایسٹ میں ہے، ساؤتھ ویسٹ میں ہے، کہاں ہے، اور اس کا جاننا ہمیں بڑا ضروری ہے۔ جیوگرافی ہو یا ہسٹری ہو، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان بے پناہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں نالج ہوگا اتنا زیادہ ہمیں کانفیڈنس آئے گا، اتنا زیادہ ہم اچھے مسلمان ہو سکیں گے، ایک اچھے شہری بھی ہو سکیں گے۔ ساتھ میں ہمارا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، ہم فیری پوری ریزرو تھی، اور اس میں صرف ہمارا قافلہ آیا سنی دعوت اسلامی کا، جس میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی سید امین القادری صاحب وغیرہ ہمارے سینئر مبلغین، جونیئر مبلغین، ان سے باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہوا کہ لوگ آ رہے تھے، اپنا تعارف کرا رہے تھے، مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، میں ان سے پوچھ رہا تھا، تو بہت سارے اس میں مجھے اسٹوڈنٹس معلوم ہوئے جو یا تو بی کام کر رہے ہیں، یا بی اے کر رہے ہیں، یا کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی ڈیٹا انالسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ آئی واز ایکسٹریملی ہیپی ماشاء اللہ
کہ یہ تمام لوگ عمامہ سجائے ہوئے تھے, داڑھی بھی رکھے ہوئے تھے یا بھی داڑھی آ رہی تھی, اسلامی لباس پہنے ہوئے تھے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم میں بھی بہت آگے تھے ماشاءاللہ. اور یہی تعلیم سنی دعوت اسلامی کی ہے, اور یہی ماحول وہ دینا چاہتی ہے کہ آپ جب دین کی طرف آئیں تو یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں یا دنیا کی پڑھائی کو چھوڑ دیں یا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں. کچھ لوگ جاتے ہیں تو پھر 40 دن جاتے ہیں تو ماں باپ کو کون دیکھے گا, بیوی بچوں کو کون دیکھے گا, کمائی وغیرہ کون کرے گا. تو سنی دعوت اسلامی ایک حسین بیلنس پیش کرتی ہے کہ آپ کو دنیا کی بھی ضرورت ہے, اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے, آپ کو یہاں رہنا ہے, یہاں کے لوازمات کو اپنانا ہے, حقوق ادا کرنے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق اور دین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. یہ بیلنس بہت ضروری ہے. اور مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ایس ڈی آئی میں, تب سے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی یہی ہدایت تھی کہ والدین کی خدمت میں بھی کمی نہ ہو اور دین کی خدمت بھی کرتا رہے. دینی پڑھائی, دنیاوی پڑھائی کمپرومائز نہ ہو اور آپ دین میں بھی آگے بڑھیں. آپ ذریعہ معاش بھی بنائیں اور دین کو ہو سکے تو ذریعہ معاش نہ بنائیں, جہاں تک پاسبل ہو تو آپ کمانے دھمانے کا بھی کریں, اسی کے ساتھ جو وقت ملتا ہے وہ دین کے کام میں صرف کریں. تو یہ بیلنس بے پناہ ضروری ہے اور یہ بیلنس الحمدللہ بہت ہی حسین ہے. اسی طرح وادی نور میں لاکھوں لوگ تھے ماشاءاللہ, اور وہاں پہ ہماری ایک ٹیم بیٹھتی ہے جسے ٹیم امید کہتے ہیں. اس امید کی ٹیم میں اکثر گریجویٹس ہیں, پروفیشنلز ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں, اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں, بہت ساری فیلڈز میں ماشاءاللہ, کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں الحمدللہ وہ پروفیشنلز ہیں. تو وہ دین کا کام بھی کرتے ہیں لیکن نوجوانوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کریئر کون سا لیا جائے, اس کے لیے اسٹڈیز کون سی کی جائے. ایک صاحب ابھی ایک نوجوان مجھے ملے تو وہ اپنے سبجیکٹ جو انہوں نے لیا تھا اس میں وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے. کہا یہ سبجیکٹ ہوتا تو اچھا ہوتا. میں نے کہا چلو وہ ہو تو ہو, نہ ہو تو آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو اس میں آگے تک جانے کی کوشش کریں. کوئی بھی سبجیکٹ ہو, وہ آرٹس ہو, کامرس ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی سبجیکٹ کمتر نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے, یہ ہماری بالکل کہتے ہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سائنس لے تو ہی بندہ ہوشیار ہے, سائنس لے تو ہی آگے بڑھے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اگر آپ کوالیفائی ہوں گے, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, جتنا آگے بڑھو گے اتنی راہیں آپ کے لیے کھلتی جائے گی. آپ شاید نہیں جانتے کہ بڑی بڑی میڈیکل کمپنیز ہو نا, اس کے جو سی ای او ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ خود ڈاکٹر نہیں ہوتے, وہ تو کسی اور ہی فیلڈ میں پڑھے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا پڑھے ہیں اور انہوں نے اتنا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے کہ ماشاءاللہ اب وہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی کمپنی کو مینیج کر سکتے ہیں. اب یہ دنیاوی تعلیم کی بات ہوئی. جب ہمارے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوا تو مرکز پہ بہت سارے قافلے آئے ہوئے تھے, جو ملک بھر سے آئے تھے, کچھ بیرون ملک سے بھی تھے. تو اسی طرح کا ماحول تھا, مسجد بھری ہوتی تھی ماشاءاللہ. پھر ان کے کھلانے پلانے کا انتظام, رہنے کا انتظام. تو میں نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو 2-3 دن تک میں انہیں دیکھتا رہا. میں نے کہا یہ ٹیم بڑی اچھی ہے. نوجوان تھے, کچھ 20 سال کے قریب ان کی عمر رہی ہوگی. بڑا متاثر میں ہوا. تو آخری دن جب جو جا رہے تھے تو وہ خود کھانے بیٹھے, تو میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا, مجھے یہ لگا کہ یہ کہیں باہر سے آئے ہوں گے یا بامبے کے کسی اور علاقے سے ہوں گے. تو پتہ چلا پوچھنے پر کہ یہ مرکز ہی کے علاقے کے لوگ تھے. یہ نوجوان مرکز کے علاقے, یعنی جو سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے بامبے میں, اسی علاقے کے لوگ تھے. اور الحمدللہ یہ جان کے مجھے اور خوشی ہوئی کہ اس میں ایک لائر تھا, ایک لائر بن رہا تھا, کوئی اس میں انجینئرنگ کر رہا تھا,
کوئی آئی ٹی میں تھا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام کے تمام دنیاوی تعلیم یافتہ اور پروفیشنلز تھے. کہیے سبحان اللہ. یہ آج کے دور میں بڑی بات ہے نا کہ یہ مسجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں, جو اجتماع میں آنے والے زائرین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن یہ خود پڑھے لکھے ہیں, پروفیشنلز ہیں, کتنوں کے پاس بڑی کمپنی میں جاب بھی تھا ماشاءاللہ. تو میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا آپ یہ کام کیسے کر رہے ہیں, آپ مسجد میں ہیں اور اس طریقے سے یہ خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنی دعوت اسلامی نے بہت سارے مکاتب قائم کیے ہیں. مکاتب یعنی چھوٹے مدرسے جگہ جگہ جو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں دارالعلوم, وہ فل ٹائم تعلیم ہوتی ہے, وہ الگ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب ہے جو کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں. تو کہا کہ ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی, ہم نے وہاں تجوید سے قرآن پڑھا, ہم نے دینی مسائل سیکھے, دینی شعور حاصل کیا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ خود مدرس بن گئے ہیں اور پڑھانے بھی لگے ہیں ماشاءاللہ. خود پڑھتے ہیں اور پڑھانے لگے ہیں. ایک ایک بندہ اس میں کہا کوئی 2 مدرسے پڑھاتا ہے یا 2 شفٹ پڑھاتا ہے, کوئی 3 شفٹ پڑھاتا ہے دن کی. دن میں وہ کام پہ جاتے ہیں, اپنی اپنی کمپنیز میں کام کرتے ہیں, شام میں عشاء بعد اور کوئی مغرب بعد جو ہے وہ یہ فرائض انجام دیتے ہیں. اگر یہ حسین سنگم رہا کہ وہ دنیا بھی کما رہے ہیں, دنیا پڑھ چکے ہیں, اس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اور دین کی خدمت بھی یہ لوگ انجام دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ ایک حسین انقلاب آ سکتا ہے. اور ہمارے مکتب میں یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, میں انگلینڈ کی اب بات بتاؤں کہ انگلینڈ میں بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول جانا لازمی ہے, ہر ایک کو پڑھائی کرنی ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ کچھ بچے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ان کو چوائس دی گئی ہے. بہت کم پڑھتے ہیں لیکن پڑھ سکتے ہیں. ہر ایک کو اسکول میں جانا ضروری نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ آپ وہ سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بچے اسکول جاتے ہیں تقریباً 3:30 بجے تک. 3:30 بجے بچے گھر پہ آتے ہیں, کھانا وانا کھایا, کپڑے چینج کیے, نمازیں ادا کی, اور اس کے بعد 5 بجے تمام بچے یہ مدرسے میں جاتے ہیں. مدرسے وہاں مسجد ہی میں ہوتے ہیں, کچھ الگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا ہے. اور 5 سے 7 کمپلسری یہ بچے 3 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک روزانہ مدرسے جاتے ہیں. اور یہ 3 سال کا جو ہے یہ ہم نے شروع کیا SDI نے. پہلے 5 سال میں جاتے تھے. ہم نے دیکھا کہ بچے اسکول جاتے ہیں تو 3 سال میں جاتے ہیں, نرسری میں 3 سال میں جاتے ہیں, مدرسہ کیوں 5 سال میں جاتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جب وہ سیکھ سکتے ہیں, ان کے پاس پوٹینشل ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, ان کے پاس صلاحیت ہے, جب وہ نرسری جا کے اسکول میں 3 سال سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ مدرسے میں آ کے 3 سال سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہاں یہ نہیں کہ انہیں بہت بھرپور سبق دیا جاتا ہے. 3 سال کی عمر میں ہم بڑا پلے فل انوائرمنٹ رکھتے ہیں, رنگ برنگی کلاسز رکھتے ہیں, اس میں ٹوائز رکھتے ہیں اور اس میں انہیں پڑھاتے ہیں, تو ان کا انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ دین سے وابستہ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس عمر میں وہ پڑھ کے نہیں سیکھتے, وہ بول کے سیکھتے ہیں. انہیں پوئٹری آ جاتی ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, بغیر پڑھائے انہیں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور پوئٹ, تو ہم جب وہ پوئٹری سیکھ سکتے ہیں تو وہ نعت کیوں نہیں سیکھ سکتے, وہ دعا کیوں نہیں سیکھ سکتے, وہ سنت کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو 3 سال کی عمر سے الحمدللہ ہمارے SDI کے ادارے نے اس کو پائلٹ کیا, اس کو شروع کیا. ابھی تقریباً ہر مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ 3 سال سے. اچھا 3 سال سے آتے ہیں تو 15 سال کی عمر تک, 15 سال میں وہ SSC دیتے ہیں, تو 15 سال کی عمر تک یہ بچے روزانہ آتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پوٹینشل ہے اس میں. لیکن اس کو بھی ٹھیک سے یوز نہیں کیا جا رہا تھا. وہی ناظرہ قرآن پڑھنا, وہی تھوڑا بہت اردو پڑھنا, وہی تھوڑی بہت دعائیں. ہم نے کہا نہیں, یہ اگر 12 سال تک ہمارے پاس آتے ہیں تو ان 12 سالوں میں یہ حافظ, حافظہ, عالم اور عالمہ بھی بن سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہی کیا, اپنے ادارے سے ہی یہ شروع کیا کہ ایک کورس شروع کیا
کہ جس میں پہلے تو مدرسہ پڑھتے ہیں, مدرسے کے بعد معلم یا معلمہ کورس کرتے ہیں, اور پھر ان کے پاس صلاحیت ہوئی تو پھر وہ عالم یا عالمہ کورس کرتے ہیں. اب وہ 15 سال کی عمر میں نکل رہے ہیں, ایک طرف ان کی ایسیسی پوری ہو رہی ہے, ایک طرف وہ عالم یا عالمہ بن کے بھی نکلے ہیں. ماشاءاللہ, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے وہ یہ یہاں پہ آلریڈی ہوتا ہو, لیکن نہیں ہوتا ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب انگلینڈ میں ہو سکتا ہے تو انڈیا میں کیوں نہیں ہو سکتا, ہے نا؟ اس ملک میں جہاں پہ آپ باہر نکلے اس وقت تو -5 ہے, آپ کانپیں گے جب باہر نکلیں گے, ٹھنڈی میں آپ سردی میں ٹھٹر جائیں گے, لیکن پھر بھی بچے جاتے ہیں, صبح صبح اسکول بھی جاتے ہیں, مسجد بھی جاتے ہیں, مدرسے بھی جاتے ہیں. الحمدللہ یہاں کی آب و ہوا دیکھ لیں, ادھر ایک مسجد ہوتی ہے, آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے دور مسجد جانا ہے, یہاں جگہ جگہ مسجد ہوتی ہے. ماشاءاللہ اس مسجد میں چلے جاؤ یا اس مسجد میں چلے جاؤ, تو یہاں پہ اتنی ساری سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آخری بات سے پہلے کہ ہمارے مہمان تشریف لائیں, وہ یہ کہ مدرسے میں جو ہم پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھایا, دعائیں پڑھائیں, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی ایک اور چیز ہمیں پڑھانی ہے. ہمیں ایک اچھا مسلمان تیار کرنا ہے. ہمارے مسجد مدرسے میں آتے ہیں تو سلیبس تو پڑھتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ کہ اخلاقیات ان میں نہیں آتی, ان کے اخلاق درست نہیں ہوتے ہیں. وہ ماں باپ سے اب بھی ویسے ہی بات کرتے ہیں تو تڑاک سے, وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کوشاں نہیں ہوتے, وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں وہ کون سا یا کیسا دین ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی تو جائے لیکن اخلاق ہی نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اخلاق ہی درست کرنے آیا ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم نے مدرسے میں نہ اپنائے تو کہاں اپنائیں گے؟ اسکول میں اپنائیں گے, مدرسے ہی میں نا. پہلے اسکول میں ایک ہوتا تھا مورل سائنس, ابھی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے, مورل سائنس کوئی سبجیکٹ ہے؟ اسکول جاتے ہیں بچے نا, مورل سائنس کوئی سبجیکٹ ہے؟ ہمارے زمانے میں مورل سائنس ہوتا تھا, اس میں کیا ہوتا تھا؟ سٹوریز ہوتی تھی, اور اس کے بعد اس کا مورل ہوتا تھا, اچھی اچھی سٹوریز کہ سچ بولو گے تو کیا ہوگا, اچھائی کرو گے تو کیا ہوگا, سٹوری ہوتی تھی, اس کے بعد اس کا ایک مورل ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہے, اس لیے کہ مورل سے کسی کو کوئی غرض نہیں. اسکول میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ سچ بولو, اسکول میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ماں باپ کی پیروی کرو, اسکول میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, اسکول میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ فراڈ مت کرو, دھوکہ مت کرو, اسکول میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ کہاں بتایا جائے گا؟ یا تو مسجد میں یا مدرسے میں. تو مسجد میں تو خطبہ جو ہوتے ہیں یہ جمعہ میں یا پروگرامز میں بتاتے رہتے ہیں, لیکن یہ مدرسے میں تو بچے آپ کے پاس روز آتے ہیں. لیکن اگر ٹیچر ہی کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ ہمیشہ غضبناکی ہوتے ہیں تو پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ اگر ٹیچر ماشاء اللہ, اور یہاں کے تو ہوں گے, میں دوسری جگہ کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ٹیچر ہی محبت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر بچے کیا سیکھیں گے؟ ہمارے یہاں مارنا تو بہت دور کی بات ہے, یعنی مارے تو آپ گئے, مارے گئے آپ, مار نہیں سکتے آپ, بلکہ آپ کو ایسا کامنٹ بھی پاس نہیں کر سکتے. یہاں اگر کسی کو کچھ کہہ دے اس کی باڈی کے حوالے سے, تو ایسا یا تو ایسا, تو ایسا بیٹھ جا, تو ایسا, اگر وہاں ایسا کہیں گے تو وہ فوراً والدین کو جا کے کہے گا, والدین آ جائیں گے, سوشل پیپل کو لے کے آئیں گے کہ اس نے میرے بچے کو یہ کہا. تو اسلام تو پہلے ہی کہتا ہے نا کہ ایسی باتیں مت کرو, ان کو, ان کا تمسخر نہ اڑاؤ, ان کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کو برائی دے کے نہ کرو, ہے نا. جیسے ہم نے حضور مفکر اسلام سے اور اس اساتذہ سے سنا ہے کہ کبھی کبھی وہ اگر جلال میں ہوتے تو عام طور پہ لوگ کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے اے جنتی ادھر آ, یعنی جب وہ جلال میں ہوتے تو بھی دعا دیتے تھے ماشاءاللہ. جب اساتذہ ایسے تھے تو پھر ان کے شاگرد کیسے نکلے ہم نے دیکھا. اس لیے یہ اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ حسن اخلاق اپنایا جائے مدرسوں میں, اساتذہ کے ذریعے, کمیٹی کے ذریعے, جو اراکین ہیں ان کے ذریعے, تاکہ یہ بچے جب مدرسے میں آئیں تو سنت رسول میں ڈھل کے جائے اور ان کے اخلاق احسن ہو,
تاکہ جب گھر پہ جائے تو ماں باپ کہیں ہاں میرا بچہ مدرسے جاتا ہے. وہ قرآن تو پڑھنا سیکھ ہی جائے گا ایک دن, وہ دعائیں تو سیکھ ہی جائے گا, لیکن اخلاق اگر مدرسے میں نہیں سیکھے تو پھر کبھی نہیں سیکھے گا. بہت ضروری ہے. اور پھر ایک اور بات اگر اجازت ہو تو, کہ بچوں کو ایک اور ہمیں تعلیم دینی ہے, وہ ہے انہیں ایک انٹلیکچول مسلم بنانا ہے. انٹلیکچول مسلم سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کو آپ کھڑا کر کے پوچھیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا میرے ماں باپ مسلمان تھے, انہوں نے مجھے مسلمان بنایا, اس لیے میں مسلمان ہوں. پتہ نہیں کیا جواب ہوگا. ہمیں ایسے مسلمان بچے بنانے ہیں کہ انہیں بھرپور کانفیڈنس ہو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیوں ہے, اللہ ایک کیسے ہے, کیسے بتایا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے پروو کی جائے عام انداز میں. کہ اس کے لیے بہت زیادہ احادیث, اس لیے کہ سامنے والا تو حدیث اور قرآن مانتا ہی نہیں, اس کو حدیث اور قرآن سے آپ نہیں سمجھا سکتے, اس کو لاجک سے سمجھانا ہے, اس کو عقل سے سمجھانا ہے, اس کو ایگزامپلز دے کے سمجھانا ہے, اور اس کو باور کرانا ہے کہ ایک خدا کا ہونا ضروری ہے, ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس کے پاس ایسے ایگزامپلز موجود ہو تاکہ وہ کانفیڈنس سے اپنی بات پیش کر سکے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی کیسے ہیں, انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے, کیسا انقلاب 23 سال میں لایا کہ پورا نقشہ پلٹ دیا دنیا کا. یہ ان کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے within 50 years 50 سال میں وہ اتنا پھیلے کہ پوری دنیا کے 3/4 یعنی 3/4 حصے پہ ان کی حکومت تھی. کتنے تو بغیر لڑے, تلوار اٹھائی نہیں, پورے ملک ان کے قبضے میں آ گئے. یہ کیسے ہوا؟ اگر ہماری ہسٹری یہ سب انہیں پتا ہوگی تو جب یہ بچے جائیں گے, اسکول میں جائیں گے, کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے, یا اپنے کام پہ جائیں گے, معاشرے میں جائیں گے, بزنس کریں گے, تو ایک سچے مسلمان کے طور پہ بزنس کریں گے, ایک سچے مسلمان کے طور پہ وہ پیش ہوں گے انشاءاللہ, اور کانفیڈنس کے ساتھ ہوں گے. کوئی اگر ان سے بات کرے اسلام کے بارے میں تو وہ اچھی طریقے سے اسے پیش کر سکیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیسے حق ہے. اور ایک بات میں آپ کو کہوں کہ تیش میں نہ آ جائیں. کوئی اسلام کے بارے میں کچھ کہے, یقیناً ہماری غیرت ایمانی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کر, ان کا تو کام ہی ہے اسلام کی برائی کرنا. ہمیں ایسے بننا ہے کہ ہم انہیں اتنے اچھے اخلاق پیش کریں اور ایسی بات کہیں کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے ان کے اندر اسلام کے بارے میں وہ پازیٹیو ہو جائے, کہ نہیں اسلام تو یہ ہے, ہم نے جو سنا تھا وہ غلط ہے, ہم جو یہاں وہاں سے سن رہے تھے وہ سب غلط ہے, اسلام تو یہ ہے جو یہ صاحب پیش کر رہے ہیں, اسلام تو یہ ہے جو ان کی زندگی میں ہے, اسلام تو یہ ہے جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں الحمدللہ. اگر ریشیو دیکھا جائے تو زیادہ لڑکیاں وہاں حجاب سے مراد سکارف پہن کے اسکول بھی جاتی ہے, کالج بھی جاتی ہے, یونیورسٹی بھی جاتی ہے. امید ہے یہاں بھی جاتی ہوگی, لیکن یہاں کی آبادی زیادہ ہے, یہاں اور زیادہ ہونا چاہیے. اور اس طرح نہیں کہ ماں باپ نے فورس کیا اس لیے پہن لیا, ایسے نہیں, اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف, تو مجھے یہ کرنا ہے. کوئی فورس نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو فورسبلی مسلمان نہیں بنا سکتا, نہ اس پہ عمل کروا سکتا ہے, لیکن ہم پہلے سے انہیں اس طریقے سے یاد دلوائے. اور یہ سنی دعوت اسلامی کی برکت ہے ماشاءاللہ, ورنہ یہ بہت مشکل تھا کہ ایک نوجوان داڑھی بھی رکھے اور پھر یونیورسٹی جائے, لیکن سینکڑوں جا رہے ہیں تو یہ بھی جا رہے ہیں. ہمارے یہاں امامہ شریف پہن کے بھی یونیورسٹی لوگ جاتے ہیں, اور کوئی کچھ نہیں کہتا, اور کوئی کبھی کچھ نہیں کہے گا. ماشاءاللہ سنت میں یہ برکت ہے الحمدللہ کہ اگر آپ سنت کو سجا کے جائیں گے تو لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے بلکہ عزت کریں گے, آپ کی عزت کریں گے. تو میں یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف آبزرویشنز تھے. اسلام حق ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اس حق کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ وہ ایک کانفیڈنٹ مسلم ہو کر معاشرے میں جائے,
تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اسلام سے قریب ہو، لوگ انہیں دیکھ کر اسلام کو ٹھیک سے سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ہمیں ایمان پہ موت دے، اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی ایمان پر رہیں۔ مبارکباد ماشاءاللہ اس محفل اور اجتماع کے اراکین کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔